الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ کا انعام ہے. اور اللہ جسے توفیق دینا چاہتا ہے وہی اپنے گھر کے اندر آ سکتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ سکتا ہے. یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، میری اور آپ کی مجال نہیں ہے. بس ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے دلوں کے اندر کیسے آ جائے، اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر کیسے آ جائے. جس کا یقین مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ ہر حال کے اندر اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور عقیدہ مضبوط کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک راستہ دیا ہے. جس چیز کے اوپر محنت کی جاتی ہے اس کی قدر قیمت دل کے اندر بیٹھتی. انسان صبح سے لے کر شام تک دنیا کے اوپر محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، تو دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر جم جاتی ہے. جیسے برف جمتا ہے ایسے ہی انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، نس نس کے اندر دنیا بس جاتی. اور اس کا کوئی سیمپل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان خود سوچ سکتا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آوے کہ میرے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنے دل کا امتحان لے لینا، پریکشا لے لینا کہ میرے دل کے اندر دنیا ہے یا دین بھرا ہوا ہے، یا اللہ کی ذات بھری ہوئی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. اس کا امتحان لے لینا. جب کبھی بھی آپ کے سامنے دین کا تقاضا آوے، صرف ایک ہی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکل جاوے، یہ ایک ہی راستہ نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں دنیا کے کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے کان سے آواز آئی آپ کے کان کے اندر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح. اگر ہم اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں اور یہ الفاظ تمہارے قدم آگے جانے سے روک نہ جاوے، آگے چلتے بنے، سمجھ لے میرے اور تمہارے دل کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، دنیا کی لالچ بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. اور جس دم، جس گھڑی، جس لمحہ اللہ کا منادی پکارے مجھے اور آپ کو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے لیے پکارے، میرے اور آپ کے قدم وہیں رک جائے، اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے مجبور ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، معذور ہے جس کو قرآن نے معذور بتایا ہے.
دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آئے، یا نبی اللہ، میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، میرے کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ عذر ہے، واقعی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنے گھر کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے پیچھے موڑے، چند قدم چلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا آپ کے کان کے اندر اذان کی آواز آتی ہے؟ یہ جملہ سننے کے قابل ہے، ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کے قابل ہے۔ یہ میں کوئی داستان سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا هل تسمع النداء، کیا آپ کے کان کے اندر اذان کی آواز آتی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نبی اللہ، اذان کی آواز تو میرے کانوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تب تو آپ کو اللہ کے گھر کے اندر آنا پڑے گا۔ اب میری زندگی کا جائزہ آپ لے، آپ کی زندگی کا جائزہ میں لے لیتا ہوں۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، صحیح سالم ہے، تندرست ہے، جسم اللہ نے ہٹا کٹا دیا ہے، تندرستی دی ہے اللہ نے، آنکھیں اللہ نے بہترین دی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے۔ اللہ کا منادی 5 وقت پکار رہا ہے۔ یہاں نابینا ہے، جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ نابینا ہے، خود اللہ بنانے والا معذور کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ نہیں، یہ اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے۔ خود بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے معذور ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا آپ کے کان کے اندر اذان کی آواز آتی ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کو اللہ کے گھر کے اندر آنے کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر تو دنیا ٹھوس ٹھوس کے بھری ہوئی ہے، صرف 5 وقت نہیں کہ 5 وقت اللہ کے منادی نے اعلان کر دیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، اللہ والوں نے تمہارے دل دروازے تک دستک دی، 5 وقت تو بلایا تم کو اللہ کے منادی نے، لیکن ہم اپنے ٹچ سے مس نہیں ہوئے، ہمارا پیٹ کا پانی چھلا نہیں، ہمارے سر کی جو تک نہیں رنگی۔ پھر اللہ والے آئے ہمارے دروازے کے اوپر، بھائی پڑھ لے اللہ کے لیے نماز پڑھ لے، قیامت قریب ہے، اب تم کو قبر کے اندر زیادہ سونا نہیں پڑے گا۔ قبر کی قیامت کی اتنی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، جب دنیا کے اندر شرابیں زیادہ پینے لگے، زناکاری عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، تو بھی انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت مسلمہ، تم انتظار کرنا، تمہارے اوپر عذاب آنے شروع ہو جائیں گے، زمین کو ہلا دیا جائے گا، بھوکم آنے لگے گا، آندھیاں آنے لگے گی، سرخ آندھیاں آنے کا انتظار کرنا۔ آج دوست بزرگوں، یہ امت مسلمہ جب صبح ہوتی ہے، صبح کا سورج دیکھتی ہے، اس کے ساتھ ہر ایک نئی مصیبت اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کے کرتوت نہیں ہے، یہ ایمان والے کے کرتوت ہے۔ ایمان والے نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلا دیا، اللہ نے اس امت کو بھلا دیا، غیر کے حوالے کر دیا۔ جب امت نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جب یہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، اللہ غیر کے حوالے کر دے گا۔ تم اللہ کے بارگاہ کے آنے کے بعد جب یہ کام چھوڑ دو گے، برائی کرنے والے کو برائی سے نہیں روکو گے، اچھائی کا حکم نہیں کرے گی یہ امت،
اللہ کا وعدہ ہے، تم اللہ کے گھر کے اندر آنے کے بعد رات کی تاریکی کے اندر، اندھیری کے اندر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ معاف نہیں کرے گا، تمہارے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ حالانکہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ مومن کا ایک قطرہ، مومن کا ایک آنسو کا قطرہ خوف خدا کی وجہ سے رخسار تک نکل گیا، بہہ گیا، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے تمہارا آنکھ میں سے ایک مکھی کے سر کے برابر تمہارا ایک قطرہ نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، تم روؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، چلاؤ گے، لیکن تمہاری دعا کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، امت قربانی چھوڑے گی تو دوست بزرگوں یہ امت اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، امت گالی گلوچ کرے گی، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ آج میرے اور آپ کے دل کے اندر دنیا ایسی بسی ہوئی ہے، ایسی بسی ہوئی ہے، دل کی کوئی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنانے والے سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی میں نے اپنے گھر کے اندر آنے کے بعد، رات کی تنہائی کے اندر جانے کے بعد کبھی میں نے غور نہیں کیا یہ کس کے لیے سمجھا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں، میرے گھر کے تک کیوں آ رہے ہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ ہاں، دوسروں کے اوپر مجھے اور آپ کو انگلیاں اٹھانی آتی ہے، میرے کو کہنا آسان ہے، آپ لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا آسان ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی محبت چھوڑو، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی، معمولی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا پتہ جب آدمی کے پاس ملک الموت آتا ہے، اپنا پنجہ اس کے گردن کے اندر گھاڑ دیتا ہے، اس کو صبح اور شام کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب سکرات انسان کو لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سکرات لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر بھی اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اس کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے، پوری زندگی کی ڈیٹیل، پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا اس کو بھلا دیا ہم نے۔ ہم آخرت کو بھول گئے، قبر کے عذابات کو بھول گئے، پل صراط کے راستے کو بھول گئے، اللہ کے سامنے روبرو کھڑا ہونا ہے اس کو بھی بھول گئے۔ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے پل صراط کے راستے کو جو قائم کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے اپنا ارادہ کینسل نہیں کیا ہے؟ اللہ نے جتنے وعدے کیے، جتنے وعیدیں سنائی وہ تمام برحق ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اپنے دلوں میں سے دنیا کو نکالنا ہے۔ جس دل کے اندر ہم نے دنیا کو بسایا ہے، غیروں کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دی ہے، اس کو نکال پھینکو۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دو، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ نماز ہماری زندگی کے اندر نہیں، خیرات ہماری زندگی کے اندر نہیں، کسی غریب کی مدد کرنا ہماری زندگی کے اندر نہیں، اور ہم امید اللہ سے یہ باندھ کے رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے آئے گی دوستو بزرگوں؟ ہم نے کھیت کے اندر گیہوں کا دانہ ڈالا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیرا نکلے آئے گا، یہ ناممکن ہے۔ گیہوں ڈالا ہے تو گیہوں نکلیں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا یہاں دنیا کے اندر بیوؤں گے، آخرت کے اندر ایسے ہی تم کو کھیتی کاٹنے کو ملے گی۔ دنیا بوئی ہے تو دنیا ملے گی وہاں، دنیا کے چترے اور ٹھیکرے کے اوپر موت آئے گی۔ دین بویا ہے، دین زندگیوں کے اندر ہے تو موت بھی دینداری کے اوپر آئے گی۔
دین کے راستے کے اندر نکل رہے ہوں گے، ملک الموت آئے گا، روح قبض کر کے لے جائے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر ہوں گے، موت آئے گی، روح لے کر اڑ کر چلی جائے گی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے دوستو بزرگوں۔ آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی طاقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئی ہے۔ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کی طاقت کیا چیز ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئی ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ پڑھنے کے اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں، لیکن اسکول کے اعتبار سے آپ پڑھے لکھے ہیں۔ جب کوئی بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے، اس کو ایک پارٹ دے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اس سے پہلے اس کے ٹپڑی آتی ہے، اس کے حالات آتے ہیں۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کوئی ایک پارٹ لکھ دیا، اس کا ایک معتڑا ہوتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حالات لکھے جاتے ہیں کہ اس آدمی نے اس سے پہلے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس نے کتنی قربانیاں دی۔ آج کا مسلمان اس کے دل کے اندر اللہ کی طاقت کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ دنیا کے لیے انسان نے قربانیاں دی، وہ جانتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا قربانیاں دی، امت نہیں جانتی۔ اللہ کی طاقت ہے، اگر اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اگر اللہ چاہے، آج ہمارے سامنے حالات ہے، اور ہم جب حالات آتے ہیں ایمان والے کے ساتھ، ایمان والے کے سامنے جب حالات آتے ہیں تو ایمان والے کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ حالات تو آئیں گے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو نبی کے گھر کے اندر کافر پیدا کر سکتا ہے، اور کافر کے گھر کے اندر اللہ نبی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم اٹھائیے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، لیکن ان کے باپ آزر کافر ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں کہ اگر اللہ چاہے نبی کے گھر کے اندر کافر پیدا کر سکتا ہے، کافر کے گھر کے اندر اللہ نبی پیدا کر سکتا ہے۔ وہاں کیا حالات ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ مقصد انسان بھول کر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس مقصد کو انسان اپنے دلوں کے اندر بٹھا لے، آج دوستو بزرگوں ہم نے اپنے مقصد کے اندر اللہ کے مقصد کو اپنے دلوں کے اندر جگہ نہیں دی ہے، تو دوستو بزرگوں سوچو میرے بعد، آپ کے بعد ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ سوچ کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تو آج دوستو بزرگوں یہ جو مجمع میرے سامنے اور آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا وہ یہ نظر نہ آتا۔ 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ ایک مختصر واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ آج دوستو بزرگوں ہمارے دلوں کے اندر خیرات صدقات اس کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا، اللہ کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ سیریا سے ایک آدمی نکلا جس کو ہم ملک شام کہتے ہیں، اور آج کے زمانے کے اندر سیریا، اس کا گھر بار اجڑ گیا، کاروبار نپٹ گیا، ختم ہو گیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امیر المؤمنین تھے۔ فرمایا حضرت میں اس غرض سے لیے آیا ہوں، میرا کاروبار سب لٹ گیا ہے، میرا قرضہ ہو گیا ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، میری کچھ مدد فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب